بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ حج کے سلسلے کی باتیں پوری ہوئی ہیں، 12ویں تاریخ بھی گزر گئی اور حج مکمل ہو گیا، اور اب ہمارا قیام مکہ مکرمہ میں چند دنوں کا ہے۔ ان دنوں کے قیام کو بے انتہا غنیمت سمجھنا ہے اور اپنے وقتوں کو اچھے سے اچھے کاموں کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اب ہمارے ذمے صرف ایک حج کا کام باقی ہے، اور وہ ہے طواف وداع، جس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں، وداع گیری کا طواف۔ بیت اللہ سے واپسی ہو رہی ہے، معلوم نہیں آئندہ کب یہاں حاضری کا موقع ملے گا، لہذا آخری کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر کے اپنے گھروں کی طرف واپس ہوں۔ اس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں، طواف وداع بھی کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے، اگر ہم بغیر طواف وداع کیے ہوئے واپس آ جائیں گے تو ایک دم واجب ہوگا، ایک دم واجب ہوگا۔ البتہ ہم نے حج سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی نفلی طواف بھی کر لیا ہو تو انشاءاللہ یہ نفلی طواف بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ نیت کر کے کرنا تو بہت اچھی چیز ہے، اور نیت کر کے ہی کرنا چاہیے، اور بالکل جیسا کہ آخری وقت میں کرنا مناسب ہے اسی آخری وقت میں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آخری وقت میں کرنے سے ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ساتھیوں کی طرف سے تقاضے ہوں گے، آخری وقت میں جلدی نکلنے کے لیے مشورے ہوں گے، تو 3-4 گھنٹے پہلے کر لیا جائے، ایک دن پہلے کر لیا جائے، تاکہ اطمینان کے ساتھ وہاں دل بھر کر رونا چاہیں، دل بھر کر اپنی حسرتیں پوری کرنا چاہیں، پوری کرنے کا موقع مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دوڑ دھوپ کے اندر چلو بھاگو یہاں سے نکلو، اس طریقے سے ہم جلدی گئے جلدی واپس آ گئے، تو ایسے طواف وداع کے اندر جو دل کی حاضری اور دل کے اوپر جو کیفیت ہونی چاہیے شاید وہ نہ ہو سکے۔ اگر موقع ملے تو سب سے آخری عمل یہی ہو، موقع ہو تو، ورنہ جیسا اپنا مشورہ اور جیسا اپنا حال۔ تو بہرحال یہ طواف وداع واجب ہے۔ خدا نخواستہ اگر طواف وداع کے وقت میں عورت اپنے خاص حالت میں آ گئی اور نماز پڑھنے کے قابل نہ رہی، تو طواف وداع کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر طواف وداع نہ کر سکے آخر کے اندر، تو کم از کم دروازے پر جا کر، سنا باب العمرہ کے پاس ایسی کوئی جگہ بھی ہے کہ جہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، تو اس کی حسرت نہ رہے کہ میں آخری دیدار اور بیت اللہ کو میں آخری مرتبہ نہ دیکھ سکی، تو مسجد میں تو نہیں جا سکے گی، تو کم از کم وہاں جانے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو کر، کسی ڈور کے پاس کھڑے ہو کر بیت اللہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ لے، اور جو دعا آ رہی ہے اگر یاد ہو تو وہ دعا پڑھ لے۔ اندر نہ جا سکے اور طواف وداع کیے بغیر واپس آ گئی تو اس کے اوپر کوئی دم بھی واجب نہیں ہے۔ مردوں کے لیے تو دم واجب ہے، باقی عورتیں اگر خدا نخواستہ اپنے اس حالت میں ہوں اور اپنے اس حالت کی وجہ سے وہ طواف وداع، رخصتی کا طواف، فیئرویل طواف نہ کر سکے، تو انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو وہاں جتنے دن ہم کو قیام کرنا ہے اپنے وقتوں کو اچھی طرح گزارنا ہے۔ 1-2 مسئلے ذرا ذہن میں رہیں۔ وہاں نمازوں کا مسئلہ آتا ہے۔ نماز کے سلسلے میں کل ایک مسئلہ تو یہ آیا تھا کہ ہمارے بازو میں کوئی عورت نہ کھڑی ہو جائے، یا ہم کسی عورت کے بازو میں جا کر نہ کھڑے ہوں، اس کا پورا خیال رکھا جائے، ورنہ بالکل بازو میں اگر عورت کھڑی ہے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور ایک مسئلہ اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ جب ہم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بیت اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو جب بیت اللہ سامنے موجود ہو تو نماز کے وقت کے اندر ہمارا رخ بالکل سیدھا بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بالکل اگر ہم سے کوئی لائن کھینچی جائے تو لائن سیدھی ٹکرا کر بیت اللہ سے لگے۔ ایسا نہ ہو کہ جب لائن کھینچے تو بیت اللہ، جیسے بیت اللہ یہ ہے، ہم کھڑے اس طریقے پر ہمارا رخ بالکل اس طرف جا رہا ہے، جب ہماری طرف سے لائن کھینچے گئی تو اس طرف سے نکل گئی، تو پھر اس صورت کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ اس صورت کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ جب بیت اللہ ہمارے سامنے موجود ہو، چاروں طرف اگر ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم بیت اللہ کی طرف منہ کریں کہ اگر ہماری طرف سے لائن کھینچی جائے تو وہ سیدھی جا کر بیت اللہ سے لگے۔ لہذا بالکل اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنے کی کوشش کریں، وہاں اس کا خیال کر لیا جائے۔ کیفا متفق، جیسا بھی موقع کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کا خیال نہیں کیا، تو شاید اس بے توجہی کی وجہ سے ہمارا عین قبلے کی طرف رخ نہ ہو سکے، اور عین قبلے کی طرف رخ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز نہ ہو۔ تو جب بیت اللہ سامنے موجود ہو تو اس وقت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور جب بیت اللہ سامنے نہیں ہے جیسے ہم یہاں پر، تو اس وقت بیت اللہ کی جو سمت اور بیت اللہ کی جو جہت ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔ لہذا جب بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہوں، مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس کا خیال کیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم یہاں سے احرام باندھ کر چلے، اتفاق سے راستے میں احرام ڈٹی ہو گیا، خراب ہو گیا،
تو احرام کو ہم چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو مسئلہ ہے کہ بلا تکلف کر سکتے ہیں۔ احرام نیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جب ہماری نیت احرام کی ہے، لبیک ہمارے زبان کے اوپر ہے، تو اگر ہم کو احرام بدلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو بالکل بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ 1-2 احرام اور رکھ لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی احرام خراب ہو گیا تو ہمارے پاس دوسرا احرام تیار موجود ہوگا، تو ہم کو پریشانی نہیں ہوگی اور آسانی سے ہم اپنا احرام چینج کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ہماری بہن، کوئی عورت یہاں سے احرام باندھ کر چلی، یہاں تو بالکل اپنی اچھی حالت میں تھی، نماز پڑھنے کے قابل تھی، اتفاق سے راستے کے اندر جدہ پہنچ کر وہ اپنے خاص حالت میں آ گئی اور اس کا وہ وقت شروع ہو گیا جس میں نماز کے قابل نہیں رہی، پیریڈ شروع ہو گیا، تو اب کیا کرے وہ؟ مکہ کیا اس کا احرام باقی رہے گا؟ اور اس احرام کے باقی رہنے کے بعد اگر وہ اپنے کپڑے چینج کرنا چاہے تو کپڑے چینج کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم عورت یہاں سے احرام باندھ کر چلی ہے اور مکہ مکرمہ پہنچتے پہنچتے وہ اپنی خاص حالت میں آ گئی، تو احرام تو اس کا یقیناً باقی ہے، احرام کی حالت میں ہے، اور جدہ پہنچنے کے بعد بھی احرام کی حالت میں ہے، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بھی احرام کی حالت میں ہے۔ اور جیسا بھی مسئلہ آیا کہ احرام کی حالت میں اپنے کپڑے چینج کرنا چاہے، احرام چینج کرنا چاہے، تو مردوں کا احرام تو وہ 2 چادریں ہوتی ہیں، وہ 2 چادروں کو چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ عورت کا احرام اپنے سلے ہوئے کپڑوں ہی میں ہوتا ہے، لہذا اگر عورت اپنے کپڑوں کو چینج کرنا چاہے، بدلنا چاہے اور دوسرے کپڑے پہننا چاہے تو بلا تکلف پہن سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کی کراہت بھی نہیں ہے، اپنے کپڑے چینج کر سکتی ہیں، بدل سکتی ہیں۔ لیکن وہ عورت وہاں پہنچنے کے بعد اپنی خاص حالت کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ عمرے کے لیے مسجد حرام میں جانا ضروری ہوگا، طواف کرنا ضروری ہوگا۔ تو چاہے احرام کے وقت میں عورت اپنے اس خاص حالت میں ہو یا بعد میں آ جائے، احرام تو بہرحال باقی رہے گا اور احرام باندھ کر چلنا بھی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اب اس کو ذرا انتظار کرنا پڑے گا اپنے پاک ہونے کا، اپنے پاک ہونے کے بعد ہی وہ عمرہ کر سکے گی۔ اتفاق سے اگر گروپ کا مشورہ یہ ہو گیا کہ ہم کو 4 دن کے بعد یہاں سے مدینہ منورہ جانا ہے اور 4 دن میں وہ پاک نہیں ہو سکی، تو اب کیا کریں گے؟ اس صورت کے اندر کیا کریں؟ کیا عمرہ کا احرام چھوڑ دیں؟ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ عمرہ کا احرام تو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، جو احرام باندھ رکھا ہے وہ تو باقی رہے گا۔ گروپ والوں سے کہا جائے، ان سے کوئی درخواست اور اپنی یہ ضرورت پیش کی جائے کہ یہ حالت پیش آ گئی ہے، اگر کوئی ہمارے لیے شکل نہیں کر سکتے ہو تو ہم 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد عمرہ کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اگر ایسے کچھ یا یہ کہ آپ اپنا کوئی پروگرام تبدیل کر سکتے ہو، کچھ لوگ ابھی چلے جائیں، کچھ بعد میں چلے جائیں، بہرحال کوئی نہ کوئی شکل نکال کر اگر وہ عورت عمرہ کر کے مدینہ منورہ جا سکتی ہو تو یہ بہت اچھی حالت ہے، اس کو زیادہ احرام میں رہنا نہیں پڑے گا، 2-3 دن انتظار کر لے اور انتظار کر کے گروپ والوں سے مشورہ کر کے کوئی شکل کوئی صورت پیدا کر کے عمرہ پاک ہونے کے بعد اور اسی طرح عمرہ کر کے ہی مدینہ منورہ جائے۔ لیکن خدا نہ خواستہ گروپ والے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آج کل مسئلہ ہمارے اختیار سے باہر ہوتا ہے، خاص کر گروپ والوں کے ساتھ مسئلہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے طور پر ہوتے ہیں تو ہمارے اختیار کی بات ہوتی ہے، تو اگر گروپ والے تیار نہیں ہو رہے ہیں، پاسپورٹ ان کے پاس ہے اور ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے، پاسپورٹ کے بغیر بعد میں جانا مشکل ہوگا، ایسی کوئی پریشانی تکلیف پیش آ رہی ہے تو پھر ذرا مسئلہ مشکل ہوگا۔ عورت بہرحال احرام کی حالت میں رہے گی، اس لیے کہ ابھی اس کے پاس ٹائم ہے، حج کا زمانہ تو بعد میں شروع ہوگا، حج کا زمانہ اگر شروع ہو رہا ہے وہ مسئلہ پھر الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ اتفاق سے اگر بالکل حج کا وقت شروع ہو گیا، 5ویں تاریخ کو وہ مکہ مکرمہ پہنچی اور 8 تاریخ کو حج کا زمانہ شروع ہو رہا ہے اور وہ 5 تاریخ کو مکہ مکرمہ احرام عمرے کا باندھ کر پہنچی ہے اور اسی احرام کی حالت میں ہے، ابھی عمرہ نہیں کر سکی کہ حج کا زمانہ شروع ہو گیا، تو اب کیا کرے وہ؟ تو خیر اس کا مسئلہ تو الگ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت کا کہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، مدینہ منورہ جانے کا مشورہ ہو رہا ہے، تو اگر مدینہ منورہ جانے سے پہلے وہ عمرہ کر کے فارغ ہو سکتی ہو تو بہت اچھا، لیکن اگر کوئی شکل نہ ہو تو پھر اس کو ذرا مجاہدہ کرنا پڑے گا، اسی احرام کے ساتھ اس کو مدینہ منورہ جانا ہوگا، اس لیے کہ ابھی عمرہ کیا نہیں ہے، اور جب عمرہ کیا نہیں ہے تو اس کا احرام باقی ہے، تو اسی احرام کے ساتھ وہ مدینہ منورہ جائے گی، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد جب بھی پاک ہو جائے، پاک ہونے کے بعد اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر کے نماز شروع کر دے گی، تو نماز تو شروع ہو جائے گی لیکن احرام جو عمرے کا ہے وہ اب بھی باقی رہے گا، اور مدینہ منورہ کا پورا زمانہ احرام کی حالت میں عورت کو گزارنا ہوگا، اور مدینہ منورہ سے جب زیارت سے فارغ ہو کر دوبارہ مکہ مکرمہ آئے گی تو اسی احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے گی، اور اپنے اسی احرام سے جو اس نے عمرے کی نیت کی تھی، عمرہ کر کے حلال ہو کر پھر وہ
پاک حلال ہو سکے گی اور اس کا عمرہ اس وقت پورا ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد اگر عورت کو وہ حالت شروع ہو جائے تو بھی اس کا احرام تو باقی رہے گا۔ اب اس کے بعد عمرہ کب کرنا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے مشورے سے نکی کر لیا جائے اور متعین کر لیا جائے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہوا کہ اب طواف وداع کرنا ہے ہم کو۔ تو طواف وداع کے لیے مستقل طور پر آنے سے پہلے طواف وداع کی نیت سے ہم حاضری دیں اور حاضری دینے کے بعد طواف کریں۔ اس طواف کے اندر صرف طواف کرنا ہے، سعی کی ضرورت نہیں ہے، سعی کی ضرورت نہیں ہے، صرف طواف کر لینا ہے وداع کی نیت سے۔ اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد جتنا دل چاہے دعا مانگیں، حسرت بھری نگاہوں سے بیت اللہ کو بار بار دیکھتے رہیں، اور اگر وہاں سے جب واپسی کا موقع آئے تو اس طریقے سے اگر ہم نکل سکتے ہوں کہ ہمارا چہرہ بیت اللہ کی طرف رہے اور ہماری پیٹھ بیت اللہ کی طرف نہ ہو تو یہ ایک ادب ہے۔ باقی اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس ہو گیا، ہمارا چہرہ بیت اللہ سے ہٹ گیا تو بھی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، صرف ایک ادب ہے، اگر ہو سکتا ہو تو کر لینا ہے، اور اگر نہیں ہو سکے تو کوئی اس کے اوپر گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ جب بالکل ہم ہوتے ہوتے دروازے پر آ جائے اور بیت اللہ پر آخری نظر ہو، اس کے بعد بالکل اب ہم سے جدائیگی ہو رہی ہے، تو اس وقت ایک دعا لکھی ہے، اگر یاد رہے تو وہ دعا پڑھ لیں اور دعا مانگ لیں، نہ ہو تو اس کا مضمون اپنی زبان میں ادا کر دیں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، اے اللہ آپ نے پورا حج کی سعادت نصیب فرمائی، یہاں آنے کا الحمدللہ موقع ادا فرمایا، اس کے بعد اللہ کی حمد، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اللہم ارزقنی العود بعد العود، المرۃ بعد المرہ الی بیتک الحرام، واجعلنی من المقبولین عندک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ آج آپ کی توفیق سے یہاں حاضری نصیب ہوئی ہے، اے اللہ میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو بار بار یہاں آنا نصیب کریں۔ العود بعد العود، یہاں میں لوٹ رہا ہوں لیکن یہ لوٹنا میرا آخری لوٹنا نہ ہو، بلکہ العود بعد العود، دوبارہ یہاں پر آنا ہو۔ المرۃ بعد المرہ، یہ کے بعد دیگر ہے، بار بار یہاں اللہ مجھے پہنچاتے رہیں، آپ یہاں کی حاضری میرے لیے آسان فرماتے رہیں۔ الی بیتک الحرام، اپنے اس بیت اللہ کی حاضری کو میرے لیے بار بار مقرر فرما دے۔ واجعلنی من المقبولین عندک یا ذا الجلال والاکرام، اور اے اللہ مجھ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں، آپ کے جو نیک بندے ہیں ان کے اندر مجھ کو داخل کر دیجئے۔ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من بیتک الحرام، اے اللہ یہ میری حاضری کو اور میری اس زیارت کو آخری حاضری اور آخری زیارت مت بنانا، اس کے بعد بھی اللہ مجھے آنے کی توفیق اور آنے کے موقع عنایت فرمانا۔ وَإِن جَعَلْتَهُ آخر العہد، اور اگر اللہ آپ کی تقدیر الہی یہی ہے کہ بس یہ آخری میری حاضری ہے، اس کے بعد میری تقدیر میں اور میری قسمت میں یہاں آنا نہیں ہے، تو اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں فَعَوِّذْنِي عَنْهُ الْجَنَّةِ، اے اللہ اب اس حاضری کے بدلے میں مجھ کو جنت عطا فرما دیجئے، جو ہماری منزل مقصود ہے اور ہمارا اصلی وطن وہی ہے۔ دنیا تو صرف ایک گزرگاہ ہے، یہاں تو انسان جانے کے لیے آیا ہے، یہاں ٹھہرنے کے لیے اور یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ انسان کے رہنے کی اصلی جگہ جنت ہے اور ہمارا اصلی مکان اور اصلی گھر وہی ہے۔ تو اے اللہ اگر میری یہ حاضری آخری ہے اور اس کے بعد آنا میری تقدیر میں نہیں ہے تو اے اللہ اس حاضری کی برکت سے میرے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اور پھر روتا ہو وہاں سے واپس ہو، اگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں تو بہت اچھا، بہت اچھی حالت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے ہیں تو کم از کم رونے والی جیسی صورت بنا لے، رونے والی جیسی حیت اختیار کر لے، ان کی مشابہت اختیار کر لے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو بہرحال آخری عمل حاجیوں کا مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت طواف وداع ہوتا ہے، اس کو رخصتی کا طواف کہتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور پورا حج سنت کے مطابق صحیح طریقے سے کرا دے، عافیت اور آسانی کے ساتھ پورا فرما دے اور حج مبرور نصیب فرمائے۔ وہاں سے واپس ہو رہے ہوں تو دل میں حسرت ہو اور دوبارہ واپس جانے کی تمنا ہو، اور حقیقت یہی ہے کہ بیت اللہ کے اندر اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے، ایسا میگنیٹ ہے وہ کہ آپ کی جب نظر بیت اللہ پر پڑے گی تو انشاءاللہ وہاں سے نظر ہٹانے کی دل نہیں چاہے گا،
وہاں سے نظر ہٹے گی نہیں، ایسا دل چاہے گا کہ بس ہم بیت اللہ کو دیکھتے رہیں، ایسا اس کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے، اور ایسا وہ میگنیٹ ہے۔ بیت اللہ میں رہتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہیں رہیں، اور مدینہ پاک پہنچتے ہیں تو وہاں کی رحمتیں کچھ اور ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ بس وہیں رہے۔ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے اندر اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ یہاں آنے کے بعد ایسا دل چاہتا ہے کہ بس یہیں رہیں اور بیت اللہ کو دیکھتے رہیں۔ بیت اللہ کو دیکھنا بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے، جیسے پہلے ایک حدیث آ چکی ہے کہ اللہ پاک کی 120 رحمتیں 120 رحمتیں اللہ پاک کے بیت اللہ پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ 60 رحمتیں اللہ پاک طواف کرنے والوں کو عنایت فرماتے ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کو جو صرف بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر عورت نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو خیر بیت اللہ میں تو نہیں جا سکتی، لیکن کہیں باہر سے اگر بیت اللہ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہو تو دیکھتی رہے، یا یہ کہ عورت وہاں پہنچ گئی ہے، اپنی پاک حالت میں ہے اور طواف کرنا ذرا اس کے لیے مشکل ہے، تو خالی بیٹھ کر بھی بیت اللہ کو دیکھتے رہیں رحمت اور محبت اور شفقت کی نگاہ سے، تو انشاءاللہ یہ دیکھنا بھی رحمت سے اور ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک وہاں کی برکتوں سے پورا حصہ نصیب فرمائے، اور ہر حاجی کو حج مبرور مقبول نصیب فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے، اور خدا کرے اس حج کی برکت سے ان کی زندگی اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے۔ مقصود بھی یہی ہے کہ وہاں جا کر صرف گھومنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں جانے کے بعد اللہ پاک نے ہم کو مرکز پر پہنچا دیا ہے۔ مرکز سے محروم آئے یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ مرکز پر پہنچنے کے بعد یہ تو مرکز اسلام ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، خود اللہ کا پاک گھر ہے۔ وہاں سے انسان کو جب واپس آئے تو خدا کر اس کا دل بدل چکا ہو، اس کے خیالات بدل چکے ہوں، اس کی نگاہیں بدل چکی ہوں، اس کے تمنا تصورات بدل چکے ہوں، بس اس کی ایک ہی تمنا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ پاک اس دنیا سے اس طریقے سے اپنے پاس بلا لیں کہ ایمان کی حالت میں زندگی گزرے، استقامت والی زندگی نصیب ہو، دین کی فکر والی زندگی نصیب ہو، اور انہی فکروں کے ساتھ اللہ پاک آخری دم تک قائم و دائم رکھیں اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ ہم سب کو اللہ پاک حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اپنی رضامندی والی اور استقامت والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہر ایک کو اللہ پاک حج مبرور مقبول نصیب فرمائے، ان کی تمام دعاؤں کو، ان کی تمام عبادتوں کو ان کے حق میں بھی قبول فرمائے، اور جن کے حق میں اور پوری امت کے حق میں وہ دعائیں کر رہے ہیں، پوری امت کے حق میں بھی اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔